آپ نے قومی اسمبلی کے اندر جو بیانات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ ٹریڈ مل والی بات کی، آپ نے ایک سافٹ ویئر کے بارے میں بھی بات کی تھی. ناظرین ذرا سنیے، مجھے آواز لگائی گئی، میں ذرا ناظرین کو ایک دفعہ سنا دوں پھر آپ اس کا جواب دیں. ناظرین ذرا سنیے گا یہ سافٹ ویئر کے بارے میں قائد صاحب نے کیا فرمایا تھا، سنیے گا ذرا. نور عالم صاحب انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. یہ فریش سٹارٹ ہو رہا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بات ابھی کی ہے، یہ آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں جو میں نے ابھی بات کی ہے آپ سے. اچھا، 1-1.5 منٹ قبل جو بات کی ہے، جو آپ نے کہا ہے جی کہ فریش سٹارٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو اویل کرنا چاہیے، اور میں پھر کہوں گا کہ انیشیٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس رہنا چاہیے. پارلیمنٹ سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کے تحت، پارلیمنٹ سے اس کو انیشیٹ ہونا چاہیے. اور اگر ہم لوگ اس کو آئین کو یا آئینی جو حدود و قیود ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا شروع کریں. یہ جو آپ نے اوپینین دیا ہے فریش سٹارٹ کی بات کی، یہ آپ کا اپنا ذاتی اوپینین ہے؟ بیکاز میرے پاس دو اس کے کانٹرڈکشنز سامنے ہیں. ایک یہ ہے کہ مریم بی بی کہتی ہیں کہ جی مجھے پیغامات بھجوائے گئے کہ آئیں جی بات کرتے ہیں، میں نے کہہ دیا جی میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. میاں صاحب کے حوالے سے انسٹرکشنز آئیں کہ جو زبیر صاحب جا کے آرمی چیف سے ملے، انسٹرکشنز آ گئی جی آج کے بعد کوئی بھی جا کے آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں ملے گا جا کے. تو اس طرح تو فریش سٹارٹس نہیں ہو سکتے اگر آپ بات ہی نہ کریں. آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹرانزیکشنل باتیں کر رہے ہیں، میں ایڈیولوجیکل باتیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ فاصلہ ہماری اور آپ کی گفتگو. جب ٹرانزیکشنل چیزیں آپ کی بالکل آپ کی آئیڈیالوجی سے مختلف ہوں گی تو کویسچن تو اٹھیں گے. دیکھیں وہ اگر مریم نے کہا ہے کہ میں نہیں بات کرتی تو ٹھیک کہا ہے اس نے. اچھا، بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پارٹی اگر پالیسی جو ہے وہ اگر اس کو کسی نے رابطہ کیا ہے تو لیٹ دا پارٹی ڈیسائیڈ. اور زبیر صاحب کی ملاقات؟ زبیر صاحب نے میرا خیال ہے اس کی ایکسپلینیشن دے دی ہوئی ہے. میں پرسنل کیپیسٹی میں ملا تھا. میں میرا خیال ہے آپ کی کب کی بات ہے؟ یہ تو کئی مہینے ہو چکے ہیں اس بات. میں کئی مہینے پہلے تو قید میں تھا. اچھا نہیں ہوا تو تھوڑا تو میرا کمنٹ جو ہے وہ پرابلی ول بی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. مجھے کانٹیکسٹ اس کا نہیں پتا. اگر اچھا چلے لیٹس پٹ اٹ دس وے ود یور فریش سٹارٹ تھیوری، اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی آئیں لیٹس ہیو اے سیٹ اور فریش سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے کہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نے اب تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ انیشیٹو جو ہے پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. پارلیمنٹ سب سے زیادہ مقتدر ادارہ ہے. سیاستدانوں کو پھر جو ہے انیشیٹو خود لینا چاہیے. اچھا، بجائے اس کے کہ ہم پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں کہ جی وہ انیشیٹو لیں اور ان کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے جو ہے ہم کوئی سلسلہ شروع کریں. میرا خیال ہے کہ میچورٹی اتنی سیاستدانوں کو ڈسپلے کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر ہم نے سیاستدانوں نے پچھلے 72 سال میں جس طرح آپ رائٹلی ایکیوز بھی کر رہے تھے ہمیں، میں اس کو بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہم نے غلطیاں کی ہیں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے انڈینائبلی جو ہے کولیبریٹ کیا اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈس. اور اس کو جب کولیبریٹ کیا تو اس کے بعد لازمی طور پہ اگر آپ گلہ کریں کہ جی ان کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ انوائٹ کریں تو پھر سپیس تو آپ کو دینی پڑتی. خالد صاحب آپ نے 14 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک قسم کھائی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ. ناظرین سنیے گا، میں خالد صاحب کے سامنے پر سوال رکھتا ہوں، سنیے گا کیا فرمایا تھا خالد صاحب نے. نواز شریف کو اجازت دے، نواز شریف واپس آئے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو، اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا. And now what happens is کہ I still maintain that. جی 2 سال ہو گئے ہیں خالد صاحب. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے واپس نہیں آئے. دیکھیں میں میاں صاحب کو یہاں پہ آنا جو ہے یہ ڈیسائیڈ جو ہے پارٹی کرے گی. اور ہم کسی جو ہے ان کی سیج جو ہے یہ جو یہاں پہ گئے ان کا باقاعدہ چیک اپ ہوا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، میں نہیں گواہ ہوں اس چیز کا. اس بورڈ نے ریپیٹڈلی چیک کیا، کراچی سے ڈاکٹر منگائے گئے. ان کو بعض ایلمنٹس ہیں جو پرہیپس اس عمر میں آپ کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. ایک وہ وہاں پہ ہیں
وہ میرا بالکل آج بھی اس چیز پہ ایمان ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے. 7-8 سال پہلے بھی وہ ایگزائل میں رہے اور واپس آئے, واپس آ کے پرائم منسٹر بنے. ان کا بھائی 2 دفعہ چیف منسٹر بنا, بلکہ 3 دفعہ چیف منسٹر بنا. تو یہ اس میں کوئی, مجھے اپنے الفاظ جو ہیں نا آج بھی یاد ہیں, میری ان کی گونج بھی مجھے یاد ہے, and I stick to that. مریم بی بی سیز مجھے گارنٹی دیں نواز شریف کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا تو میں انہیں شام کی فلائٹ سے بلا لیتی ہوں. سو بیسکلی بیماری کا ایشو تو نہ ہوگا نا پھر. دیکھیں یہ مریم بیٹی بھی ہے, اس کو اپنے ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی سوچتی ہے, وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ تو نہیں کر سکتی اس رشتے سے. تو بیماری کا تو کانسیپٹ ہی نہ ہوا نا پھر, جو آپ بیماری کی بات کر رہے ہیں. بیماری بیسیکلی جان کو خطرہ بیماری سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ گارنٹی دیں ان کو کچھ نہیں ہوگا, میں آج ہی بلا لیتی ہوں. دیکھیں نا یہاں سے ڈاکٹرز کی ہدایت پہ وہ باہر گئے تھے. خیر صاحب, آپ لوگ جتنے لیڈرز, آپ ہو گئے, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, سب گئے, اندر گئے, ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہوا, بیلیں ملی, واپس آئے, بیلوں میں لکھا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ ساری چیزیں اس میں لکھی گئیں. وائی ناٹ میاں نواز شریف دین؟ میاں نواز شریف جو ہے بیل ہوئی ہے ان کی, تو واپس تو آئے نا, لیکن آج کورٹ ان کو مفرور قرار دے رہا ہے. کورٹ نے ان کو اجازت دی باہر جانے کی, حکومت نے ان کو اجازت دی باہر جانے کی. وہی کورٹ اب ان کو مفرور قرار دے رہا ہے کہ آپ کو اب آ کے اپنے مرسی آف دا کورٹ رکھنا پڑے گا اپنے آپ. دیکھیں میں ان کی صحت کے حوالے سے وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک اینی رسک, اور ان کی جان کو خطرہ صحت کے حوالے سے ہی ہے. نواز شریف صاحب اگلے الیکشن سے پہلے آ جائیں گے؟ آئی ول ناٹ پریڈکٹ, بٹ میری خواہش ضرور ہے کہ وہ ضرور واپس آئیں. آپ کی خواہش ہے, لیکن آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ واپس نہیں. میرا مطلب حالات و واقعات کے مطابق جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ. خواجہ صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ناظرین, خواجہ آصف صاحب سوالات کے جوابات دے رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور کویشچنز ان کے سامنے رکھتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یو بین اے فارن منسٹر آلسو, ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی بات کریں. خواجہ صاحب, یہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر بلکہ کنیکٹ ہی ہو گیا اس بات سے, جو تھوڑی دیر پہلے آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ آرمی چیف نے آ کے, ISI چیف نے آ کے بریفنگ دی, شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا, بلاول صاحب بھی تھے, سارے سینئر لیڈرز کو وہاں پہ بلایا گیا. یہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہہ دینا کہ جی عمران خان صاحب اگر ہوں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا, نہیں کہا, یہ نہیں کہا گیا. آپ کی انفارمیشن غلط ہے. یہ ان کی طرف سے آئی ہے. کن کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے نا, تو حکومت کی بات, ساری باتیں جو ہیں میں اسی لیے آپ کا ورژن کیا. I deny that. Nothing happened. پرائم منسٹر کے آنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں. پرائم منسٹر ہوتے تو بڑی اچھی بات تھی. نواز شریف صاحب کی افغانستان کے حوالے سے ایشو سے وہ ایک ملاقات ہوئی تھی محب کے ساتھ, آپ کے خیال میں وہ ملاقات ہونی چاہیے تھی؟ کہ ہمیں irrespective of the fact کہ اس بندے کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اگر افغانستان کے حق میں کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ان لوگوں کے ہمارے متعلق جو اوپینینز ہیں وہ ویری کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن. میرا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ, میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, میٹنگوں میں, کبھی بیجنگ میں, کبھی تاشکند میں, کبھی UN میں, تقریباً ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے میری ملاقات, انکلوڈنگ اشرف غنی صاحب. ان کے بہت سے ایشوز کے اوپر پاکستان کے متعلق بڑے نیگیٹو ویوز ہیں, اسپیننگ اوور لاسٹ 10-20 ایئرس جو ہے, 30 ایئرس, 40 ایئرس, ٹھیک ہے, آپ 70s میں لے جائیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی وجہ سے ان سے اگر ملاقات نہ کریں کہ یہ اس نے ہمیں گالی دی تھی, ہم انڈیا کے ساتھ جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا, ان سے بڑا تو ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں ہے, اس سے بات زیادہ کسی سے, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نا, ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا ان کے ساتھ. سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں نا وہ کرتی بھی رہی ہیں اور ٹرائی بھی کرتی رہی ہیں, یہ موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے. ٹائمنگ غلط تھی نا خواجہ صاحب, ٹائمنگ کا بھی تو ایشو تھا. نہیں, میرا خیال ہے پاکستان نے اس کو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, آفیشلی بتایا ہوا ہے افغانستان کی حکومت. اس چیز کا علم نہیں, سب کو پتہ. نہیں, مجھے نہیں, یہ پاسبل کس طرح کہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہ ہو. نہیں, مجھے اس چیز کا علم نہیں جو آپ بات کر. لیکن میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, اور مطلب نواز شریف صاحب جا کے ایک ایسے شخص سے مل رہے ہیں, میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا آن ایئر جو اس نے پاکستان کے بارے میں کہا. میں نے پڑھے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ میں ریمارکس پڑھے ہیں. اب تو آپ کو انفارمیشن ہے, کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ملنا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب کو ان چیزوں کا پتا تھا, تو ڈیلیگیشن ملی ہے. سر اگر تو نہیں پتا تو پھر ہی از ویری نائیو, کہ ان کو اتنی بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایک شخص جس سے میں ملنے جا رہا ہوں اس نے میرے ملک کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے.
نہیں وہ ملیں گے ان کو, وہ ملاقات ہوئی نا, جو مجھ نہیں, سے ملنے میاں صاحب ملیں گے, نہیں, وہ میاں صاحب کے پاس دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. اگر میاں صاحب کے پاس بھی آیا تھا, چلے میں اس کا سینٹنس کریکٹ کر لیتا ہوں, میں تصحیح کر لیتا ہوں, کیا نواز شریف صاحب کو ملنا چاہیے تھا؟ کوئی ان کو بریف نہیں کرتا کہ جناب یہ شخص کون ہے؟ اگر یہ ساری بریفنگ میاں صاحب کے پاس ہوتی تو اس وقت میاں صاحب جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرتے نا.